آمین۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت
اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں میں نے اس جانب کو آپ کی توجہ دلائی کہ جس ماحول میں اور جس دور میں اور جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں فحاشی، نیم برہنگی، بے حیائی، اپنے عروج پر ہے۔ اس لیے اس معاشرے میں جتنی ضرورت بچوں اور لڑکوں کی دینی تعلیم و تربیت کی ہے، اس سے کہیں بڑھ کے بچیوں اور لڑکیوں کی دینی نہج پہ تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جو آج بیٹی ہے، بچی ہے، اس نے کل ماں بننا ہے، اور اس کی گود میں ہماری آنے والی نسل نے پلنا ہے اور پرورش پانا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی واقف ہیں بچے کی پہلی درسگاہ اور تربیت گاہ وہ یقیناً ماں کی گود ہے۔ باپ کی باری بعد میں آتی ہے، جب بچہ شعور پکڑے، سکول میں جانے کے قابل ہو جائے، درسگاہ میں جانے کے قابل ہو جائے۔ یہ جو غیر شعوری زمانہ ہے، بے ہوشی کا، مدہوشی کا،
اس میں بچے کی تربیت گاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے دن ہی سے بچے کی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہم بچے تھے اسکول میں داخلے کی عمر بچے کی 6 سال تھی۔ 6 سال کا بچہ اسکول جائے گا اور پہلی جماعت میں بیٹھے گا۔ اب وہ 6 سال گھٹتے گھٹتے 3 سال پہ آ گئے۔ حالانکہ پہلے دور میں 3 سال کے بچے کی عمر اس قابل ہی نہیں سمجھی جاتی تھی کہ یہ اسکول میں جائے۔ بچہ جو بات سنتا ہے، جو حرکت دیکھتا ہے، وہ اس کے کانوں کے ذریعے اور آنکھوں کے ذریعے اس کے دل پہ نقش ہوتی ہے۔ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابھی مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، سال کا ہے، اس کے سامنے جو بولو، جو حرکت کرو، اس سے کیا پتہ ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ چیز اس کے دل پر اور کورے کاغذ پہ جا کے نقش ہوتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا کام جو اس دنیا میں اس کے ساتھ کیا گیا وہ اس کے کان میں آواز پہنچانی ہے اللہ کی توحید کی اور آمنہ کے لال کی رسالت صلی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آواز پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ساری باتیں اس بچے کے دل پر نقش ہو رہی۔ پہلی تربیت گاہ جو بچے کی ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں صالح ہے، اگر ماں متقی ہے، اگر ماں نیک ہے، اگر ماں اخلاق والی ہے، اور اگر ماں حیا اور شرم والی ہے تو یقیناً اس کی گود میں پلنے والے بچے پر بھی اس تقوی کے اور اس نیکی کے اثرات مرتب ہو۔ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر ود دیوار کج۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے، خشت اول چون حد میں مار کج، عمارت کی پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی جائے تو وہ عمارت اگر سریا تک بلند ہو تو وہ ٹیڑھ پن اس میں جاری رہے، وہ کجی اس میں موجود رہے گی۔ تو یہ خشت اول ہے ماں کی گود جس میں آپ کی اولاد نے پلنا ہے۔ ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ والدین کے شریعت نے بڑے حقوق رکھے ہیں، اور ہم سے بھی لوگ بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے اور وہ کوئی صحیح فرما بردار نہیں ہے، تو آپ والدین کے حقوق بھی کبھی کبھی بیان کریں کہ والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں۔ تو کیا یہ یک طرفہ ٹریفک ہے؟
کہ صرف والدین کے حقوق شریعت نے مرتب کیے، متعین کیے، یا کچھ حقوق اولاد کے بھی ہیں جو کس کے ذمے ہیں؟ والدین کے ذمے۔ تو پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے وہ حقوق پورے کر دیے۔ اگر آپ نے وہ حقوق پورے کیے تو پھر اس بات پہ سوچیں نا کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ والدین کے حقوق نہیں ہیں، کوئی غلط مفہوم مخالف اس کا مراد آپ نہ لیں۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ والدین کے بڑے حقوق ہیں؟ اللہ نے اپنے حق کے بعد اگر کسی کے حق کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے تو وہ کس کا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اس دھرتی پر صرف میری عبادت ہوگی، یہ اپنا حق بتایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، والدین کے سامنے کھڑے ہو جانا، ترکی بترکی جواب دینا، گالیاں بکنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن نے کہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اف بھی نہیں کرنی۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں اف کیا ہوتا ہے؟ کچھ مفسرین نے مانا کیا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ اف کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ نے ایک کام کرنے کا کہا اور بچہ یہ سمجھتا ہے، بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، میرے والدین کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ ہے کہ یہ کام جو کہہ رہے ہیں اس کے نتائج اچھے نہیں، اس کے باوجود وہ والدین کی مانتا ہے، لیکن ناگواری کے ساتھ ٹھنڈا سانس بھر کے مانتا ہے۔ چلو انہیں کر دیں جنہیں تسی آکھ دے ہو، لیکن ٹھنڈا سانس بھرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تین ٹھڈے سا بھرن دی بھی اجازت۔ حقوق تو اتنے متعین کی، باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ بھی ہے اور باپ تیرے لیے جہنم کا دروازہ بھی، یعنی باپ کی رضا میں جنت ہے اور باپ کی ناراضی میں کیا ہے؟ جہنم۔ حدیثیں بھری پڑی، قرآن میں کئی جگہ پہ ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ میں سے جو لوگ نوجوان ہیں اور صاحب اولاد ہیں، آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی جس کی عمر 6 مہینے ہے، 3 مہینے ہے، 2 مہینے ہے، سال ہے، اسے آپ کیسے پالتے ہیں؟ کبھی محسوس کیا آپ نے؟ کتنی دقت ہوتی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، ہسپتالوں کے دھکے ہیں، وہ بیمار ہو جائیں تو دل دھڑکنے لگتا ہے باپ کا۔ اللہ کرے یہ مہلک مرض نہ ہو۔ تو پھر سوچ لیا کرو نا کہ ہم بھی کبھی اسی طرح بچے تھے اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسی طرح، اس پر سوچا کرو نا۔ خاص کر کے ماں کے متعلق تو سوچو نا، اس نے کتنی دقت برداشت کی، تجھے پیٹ میں اٹھانے میں کتنی مشقت جھیلتی ہے عورت، کتنی دفعہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری جان نکل رہی ہے، کتنی دفعہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل گلے سے باہر آ رہا ہے، کتنی مرتبہ وہ بے ہوش ہو کے گرتی ہے، لیکن وہ امانت جو اس کے پیٹ میں ہے وہ اسے اٹھاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کمزوری پہ کمزوری برداشت کر کے
بچہ بڑھتا گیا، ماں کیا ہوتی گئی؟ پھر جب جنتی ہے، موت کو ہاتھ لگا کے پھر جنا، اس کے بعد 2 سال دودھ پلایا، گود میں اٹھایا، راتوں کو جاگتی رہی، اور کتنی مسرت کے ساتھ اور ہنس ہنس کے بچے کی گندگی صاف کرتی۔ کبھی اس کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آپ نے دیکھے؟ آپ اپنی اہلیہ کو دیکھ لیں، اپنی گھر والی کو دیکھ لیں جو آپ کے بچے پال رہی ہے۔ غالباً اسی لیے ایک صحابی نے میرے آقا سے پوچھا، میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اس نے کہا سما من؟ آپ نے فرمایا سما اموں کا، پھر تیری ماں۔ اس نے کہا سما من؟ پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اموں کا، اموں کا، اموں کا۔ چوتھی مرتبے کے سوال پر آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا 3 مرتبہ ماں کا ذکر۔ اس پر مفسرین نے لکھا کہ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ماں نے پہلے پیٹ میں اٹھایا، یہ ہے اموں کا، پھر اس نے موت کو ہاتھ لگا کے جنا، یہ پھر آپ نے کہا اموں کا، پھر اس نے دودھ پلایا 2 سال مشقت برداشت کر کے، اس لیے میرے نبی نے تیسری مرتبہ بھی کیا فرمایا؟ اموں کا، تیری ماں۔ ماں ناراض ہو جائے، اس بندے کی دنیا کیا ہے؟ کوئی دنیا نہیں ہے۔ بڑا بدقسمت آدمی ہے، باپ ناراض ہو جائے، ماں ناراض ہو جائے۔ تو قرآن نے اور حدیث نے والدین کے حقوق بتائے، اف نہیں کرنی، فرما برداری کرنی ہے۔ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قدموں کے نیچے جنت ہے، مطلب یہ ہے ماں کی خدمت کرو اور جنت۔ یہ میں نے اس حدیث کا ماں کی خدمت کرو۔ ایک اور حدیث ہے جنت تلوار کے سائے کے نیچے۔ کیا مطلب ہے؟ جہاد کرو جنت پاؤ، یہ مطلب جہاد کرو جنت پاؤ، ماں کی خدمت کرو جنت کے حقدار بنو۔ یہ حدیث نے، قرآن نے ان کے حقوق متعین کیے، لوگوں کو توجہ دلائی۔ کافر بھی ہوں، کافر بھی، ماں باپ کافر اور مشرک بھی ہوں، ہندو سکھ، بیٹا مسلمان ہو گیا، قرآن نے کہا صرف شرک والی بات ان کی نہیں ماننی۔ اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شریک بنا، ان کو جن کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے ان کو میرا شریک بنا، فلا تطعہما، ان کی فرما برداری نہیں کر۔ یہ جو شرک ہے یہ نفرت میں جنم لیتا ہے یا عشق میں جنم لیتا ہے؟ بولو۔ نہیں، نفرت میں جنم لیتا ہے۔ آج ایک بیان اخبار میں پڑھا کہ مرشد کے عشق میں جو کچھ کیا جائے یہ شرک نہیں ہے۔ واہ!
شرک نفرت میں ہوتا ہے کہ عشق میں ہوتا ہے؟ ہوتا ہی عشق میں ہے بھائی۔ اچھا آپ بتائیں، یہ جو عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ بغض میں کہتے ہیں کہ محبت میں کہتے ہیں؟ میاں محبت کے کچھ معیار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مرشد کے عشق میں اس کی چوکھٹ پہ جھک جاؤ، مرشد کے عشق میں اس کے قدموں میں جھک جاؤ، نہیں اور نہیں۔ اس کائنات کا سب سے بڑا مرشد محمد عربی ہے، ان سے بڑا مرشد کوئی نہیں، ان سے بڑا مرشد کوئی نہیں، کوئی نہیں ان سے بڑا مرشد۔ کائنات کے سارے مرشد میں ان کے قدموں کی مٹی پر قربان کر دوں۔ ان کے سامنے کبھی صحابہ سجدہ ریز ہوئے؟ ان کی چوکھٹ کو چوما؟ آج جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں، ان کی جالیوں پر کوئی سر رکھنے دیتا ہے؟ چومنے دیتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں چومنے دیتا، دور ہٹایا جاتا ہے، دور ہٹایا جاتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے ان باتوں سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے، منع کیا ہے میرے آقا نے۔ قبر پرستی سے منع کیا ہے، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کا کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ یہ بیوی نے خاوند کا سجدہ عبادت کا کرنا تھا، خاوند کو معبود سمجھ کے کرنا تھا، کس کا کرنا تھا؟ ادب کا، ادب کا، تعظیم کا سجدہ کرنا تھا، تعظیم کا۔ غالباً میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا کہ میرے آقا نے اپنی آمد پہ صحابہ کو اپنے لیے اٹھنے سے بھی کیا کر دیا تھا؟ یا میں تمہاری محفل میں آؤں نا تو میرے لیے نہ اٹھا کرو۔ صحابہ اٹھے تو آپ نے فرمایا یہ کیا اجمیوں کا طریقہ تم نے اپنا رکھا ہے؟ سلام دیتے ہوئے بھی جھکنا، کسی کے گھٹنے کو یوں جھک کے ہاتھ لگانا۔ شریعت اسلامیہ اس انحنا، جھکنے کی بھی اجازت نہیں دیتی، نہیں دیتی شریعت اجازت۔ ایک انسان چوکھٹ پہ جھکے، ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکے، ایک انسان تابوت کے سامنے جھکے اور پھر کہے یہ عشق ہے؟ نہ، شرک ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ عشق میں ہوتا ہے۔ شرک ہمیشہ عشق کے رنگ میں آتا ہے، نفرت میں شرک۔ یہ تو ہی گل ہو گئی بندہ طلاق دے بیوی نو اور تھوڑی دیر کے بعد ہوش ٹھکانے آئے تو مفتی صاحب کے پاس آ کے کہے مفتی جی کوئی راہ کڈو، میں تے غصے نال طلاق دے بیٹھی، غصے نال، غصے نال۔ کیوں بھائی؟ پیار کی طلاق بھی ہوتی ہے بھائی، کبھی محبت کی طلاق بھی ہوئی۔ بندہ گھر جائے اپنی اہلیہ کو کہے کرما لیے من تیرے نال بڑی محبت ہے تین ایک طلاق۔ واہ، کبھی یہ بھی ہوا دنیا میں؟ پھر وہ بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں جی غصے میں طلاق کہہ دی جی، مجھے ہوش نہیں تھا جی۔ پھر 3 طلاقیں دینے کے بعد اس مسلک کے پاس جاتے ہیں جڑا 3 دیاں ایک بنائے۔ جب تو طلاق دے رہا تھا تو اس مسلک سے تیرا تعلق تھا؟ خوف خدا کوئی نہیں، اللہ کو جواب نہیں دینا کہ پھر 3 کی 1 بن گئی۔ 3 تھپڑ مارو تے 3 گالیاں کڈو تے 3,000 روپے کسی دے کھا جاؤ تے 3,000 اور طلاقیں 3 دے دو تو واہ کیا بات ہے۔ وہ 3 دے رہا، یہ کہہ رہے نہیں یہ 1 ہوئی۔ وہ 4 کیوں نہیں دیتا؟ چلو بتاؤ وہ 4 کیوں نہیں دیتا؟ 5 کیوں نہیں دیتا؟ 6 کیوں نہیں دیتا؟ کیوں دیتا ہے 3؟ اس کی نیت تو دیکھو،
تین اس لیے دے رہا ہے اے اس نو بھی پتا بھائی حرام ہوندی ہے کتنے نال وہ حرام قرار دے رہا ہے، یہ اسے ایک بنا کے پھر حلال قرار دے کہ چل جا ساری زندگی زنا کر، حرام دی اولاد جم اور ساری زندگی زنا کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو شرک تو ہمیشہ عشق میں ہی ہوتا ہے، شرک ہمیشہ محبت میں ہوتا ہے، شرک کبھی بغض میں، دشمنی میں، عداوت میں نہیں ہوتا، محبت میں ہوتا ہے۔ اور محبت کا معیار آپ نے اور میں نے تجویز نہیں کرنا، محبت کا معیار تجویز کرنا ہے میرے نبی نے اور نبی کے صحابہ نے، وہ محبت کا معیار۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ والدین کے حقوق ہیں، قرآن نے کہے، حدیث میں آئے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا کہ میں نے سارے جہان کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا، لیکن جو میرے مقتدی ہیں، میرے سننے والے ہیں، میرے جمعے پہ آنے والے ہیں، ان کی تربیت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ مجھ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو جتنے نوجوان بیٹھے ہو جن کے والدین زندہ ہیں یا دو میں سے ایک زندہ ہے، تو آج میری یہ بات سن کے اور والدین کے حقوق میری زبان سے سن کے خانہ خدا میں جمعے کے موقع پہ یہ عہد کرو کہ ہم آئندہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں۔ بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں، ہم اپنے والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن میرا موضوع یہ ہے کہ صرف والدین کے حقوق بس، اولاد کے حقوق والدین کے ذمے نہیں ہیں، یا کچھ حقوق اولاد کے بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، ان کے پاس ایک باپ آیا، اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی، میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا۔ بلایا، بدو تھا، کہنے لگا امیر المومنین، والدین کے اولاد پہ حقوق ہیں، اولاد کے والدین پہ حقوق نہیں ہیں تو میرے باپ سے پوچھو اس نے میرے حق پورے کیے، میرے حقوق پورے کیے ہیں میرے باپ نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا حق بتایا، پہلا حق، اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ شادی کے لیے ایسے رشتے کا انتخاب کرو، ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو معزز گھرانے کی ہو، با حیا ہو، با شرم ہو، معاشرے میں ان کا احترام ہو، عزت ہو۔ شادی کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرو، یہ ماں باپ کا پہلا حق ہے، یہ باپ کا پہلا حق ہے۔ بولو، جنہ دیاں ہو گئی وہ بھگتو، تے جنہ دیاں نہیں ہوئیاں وہ سوچو، میری اس بات پہ وہ سوچیں، وہ بچے، وہ نوجوان، کہ کیا ہمارے معاشرے میں بیوی کے انتخاب کے لیے، عورت کے انتخاب کے لیے پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ یہ دیندار ہو؟ بولو بولو، ہمارے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ یہ معزز گھرانے کی ہو، با حیا ہو، با پردہ ہو، با شرم ہو، با اخلاق ہو، یہی ترجیح ہوتی ہے ہماری؟ نہیں، نوجوانوں کی سب سے بڑی ترجیح ہے حسن و جمال۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسن و جمال ہونا چاہیے، لیکن یہ ثانوی حیثیت میں ہے، پہلی حیثیت میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پہلی حیثیت اختیار کی حسن و جمال نے، خوبصورت ہو چاہے وہ چکلے سے لانی پڑے،
چکلے سے آئی ہوئی عورت کل اس کی گود میں تیری اولاد نے پلنا ہے، تیری اولاد نے پلنا ہے، پھر تو نے بعد میں رونا ہے اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ جی کس گود میں پالا ہے تو نے اسے؟ حسن و جمال پہلی ترجیح ہے، خوبصورتی ہمارے یہاں ہمارے نوجوان کی۔ یہ ساری رات جو موبائل پر ہمارے نوجوان گپیں ہانکتے رہتے ہیں، رات کے 2 بجے 3 بجے، میں اکثر سفر سے واپس آتا ہوں، مختلف شہروں سے گزرتا ہوں، مختلف قصبوں سے گزرتا ہوں، تو نوجوان دکانوں کے تھڑوں پر موبائل ان کے کان میں ہیں، کبھی وہ پھر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، رات کے 2:30 3 بجے ہیں، اور راتی 3 بجے اے ماں نال گل کر رہی، اماں نال کر رہا گل یا بہن سے کر رہا ہے۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہم 10 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ ہم پر گراں گزرتے ہیں۔ 10 منٹ نماز، اور غیر محرم عورتوں سے گپیں ہانکنے میں نہ ہمیں رات کا پتہ چلتا ہے نہ ہمیں نیند کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا جو گناہ ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے وہ الگ ہے، اس میں تعریفوں کے طومار باندھ 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 کے اور جھوٹ بول 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 کے اعمال نامہ سیاہ کر دی۔ تیری آنکھیں ایسی ہیں، تیرا چہرہ ایسا ہے، تیرا رنگ ایسا ہے، تیری کمر ایسی ہے، تیرا قد ایٹھا ہے، جو گننی ہے خوبیاں گنتے چلے جاؤ، گنتے چلے جاؤ۔ شادی ہو گئی، محبت مل گئی، گھر میں آ گئی، مہینہ گزرا تو یہی شوہر نامدار کہہ رہے ہیں تو تے ڈین ہے، وہ سارا حسن و جمال مہینے ختم، بس محبت آ گئی، میسر ہو گئی، سب کچھ نکل گیا ہے۔ ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے حسن، دوسری ترجیح ہوتی ہے مال، دولت، جہیز کتنا ملے گا، کار دیں گے، یہ نہیں دیکھنا کہ لڑکی کیسی، یہ ہماری ترجیح نہیں۔ پہلا حق اولاد کا کیا ہے؟ بولو۔ شادی کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرو جو باحیا ہو، با شرم ہو، معاشرے کے اچھے لوگ ہوں، عزت والے لوگ ہوں، معزز لوگ ہوں، ان کی گود میں تیری اولاد پلنی ہے، وہ گود صالح ہوگی، متقی ہوگی، نیک ہوگی، تو اس گود میں پلنے والی اولاد پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ میں اکثر بیان کیا کرتا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینے میں اور مدینے کے گرد و نواح میں پہرا دیا کرتے تھے، پہرا۔ کبھی ہمارے حکمران ایسے بھی تھے، ہمارے حکمران کبھی ایسے بھی تھے، رات کا ٹائم ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، اور آدھی دنیا کا فرما روا مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں پہرے دینے کے لیے نکلا ہے۔ فیس بک پہ پڑا، سچ ہے یا جھوٹ، ترکی کے صدر طیب اردگان وہ دوبارہ منتخب ہو، اور مسلمانوں کے لیے اچھی خبر ہے، اچھی خبر۔ رمضان المبارک میں ترکی کے یہ صدر افطاری سے آدھ گھنٹہ پہلے اپنی اہلیہ کو لے کر بغیر کسی پروٹوکول کے کسی محلے میں پہنچتے تھے، کسی دروازے پہ دستک دیتے تھے،
اور صاحب خانہ جب باہر نکلتے تو وہ انہیں کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ روزہ افطار کریں، اور وہی جو کچھ ان کے گھر میں تھا انہی کے ساتھ بیٹھ کے پھر محلے والوں کو پتا چلتا کہ ترکی کا صدر فلاں گھر میں آیا ہوا ہے، پھر لوگ اکٹھے ہوتے، لوگ اپنی شکایات بیان کرتے، اپنی مشکلات لوگ بتاتے۔ یہ ترکی کا صدر ہے۔ آج ہمارے کسی پارلیمنٹ کے ممبر کو یا حلقے کے چیئرمین کو، ناظم کو یہ توفیق ہوتی؟ ہمارے ہاں کسی کو توفیق ہے؟ انہوں دے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوندے۔ پیرا دے رہے ہیں، پیرا۔ ایک گھر کے قریب سے گزرے، اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے آج بکریوں نے دودھ تھوڑا دیا ہے، گاہک تو آئیں گے یہ جو روزانہ دودھ لیتی ہے، تو دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دے تاکہ تمام گاہکوں کے لیے پورا ہو جائے۔ اور وہ بچی جواب میں کہتی ہے ماں امیر المومنین نے منع کیا ہے، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ آرڈر تو ہوا نا کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بھی اس کو ماننے کے لیے تیار۔ یہاں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب 10 سال ٹیڑھی انگلی کر کے کرتے رہے، سیدھا کر دوں گا سب کو، سیدھا کر دوں گا۔ کوئی ہویا سیدھا؟ کوئی بھی سیدھا نہیں۔ پھر لاہور میں بیٹھ کے یوں ہی کر دینا سیدھا کر دوں گا، کوئی ہوا سیدھا؟ اس طرح بندے سیدھے نہیں ہوتے۔ گورنر تھا امیر محمد خان کالا باغ کا، پورے مغربی پاکستان کا گورنر، سندھ اس میں، سرحد اس میں، بلوچستان اس میں، پنجاب اس میں۔ لاہور میں ایک بچہ اغوا ہوا، گورنر صاحب نے ایس پی کو بلایا، 12 گھنٹے کے اندر یہ بچہ چاہیے۔ بچہ نہیں ملا، نہیں ملا۔ گورنر صاحب نے ایس پی کے بچوں کو کالا باغ منتقل کر دی اور ایس پی سے کہا وہ پتر لے آ تے اپنے پتر لے جا۔ 4 گھنٹے کے بعد بچہ برآمد ہو گیا، 4 گھنٹے کے بعد برآمد ہو گیا۔ یہاں ہم حیران ہوتے ہیں، آپ بھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں، ہر پٹرول پمپ والے دا ریٹ الگ ہے، ہر ایک کا۔ کوئی 100 روپے، کوئی 108 آنے ہیں، کوئی 101 روپے ہے، کوئی 101.5 روپے ہے۔ واللہ علم کیا چکر؟ یہ کون سی ریاست ہوئی کہ ہر پٹرول پمپ والا جو ریٹ تجویز کرے اسی پہ وہ بیچتا رہے؟ کیوں؟ حکومت کا کیا کام؟ بچی نے کہا ماں امیر المومنین نے منع کی، اور امیر المومنین سے پہلے ہمارے آقا نے منع کیا، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی فلیس منا۔ کرو مانا، شاباش، یہ میرے والا مانا یاد ہے تو کرو۔ او سادہ نہیں، یہ ہے تنتنا، یہ ہے دبدبا۔ جس نے ملاوٹ کی وہ ہمارا نہیں ہے، جائے اپنا رشتہ جس سے جا کے جوڑتا ہے جوڑ رہے، قیامت والے دیہڑے میرے متھے نہ لگے، میرے سامنے نہ آئے۔ من غشا فلیس منا، بڑی سخت وعید ہے۔ کون ہے کہنے والا؟ جس کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا ہے، جی جی، جس کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، جس کی شفاعت کی امید ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یہ تمہیں شہریوں کو کیسا پتا چلے؟ شہر تھے ہر بندہ سردار ہے،
شہری شارج ہر بندہ چودھری. دیہاتی علاقوں میں جائیں سرداری نظام ہے, سرداری. ہمارے بندیال جائیں, وہاں بچراں جائیں, سندھ جائیں, جہاں وڈیرا نظام ہے. اگر کوئی چودھری اور وڈیرا کسی کمی کو کہہ دے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں, اس کمی سے پوچھو پھر. سڑکوں پہ چلنا بند, جی پگڈنڈیوں پہ آنا بند. اور یہاں شہر کا سردار نہیں کہہ رہا, کائنات کا سردار کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا نہیں ہے. آج مرچوں میں اینٹیں پیس کے, چائے کی پتی میں چنے کے چھلکے پیس کے, مانتے کسی دسیا بھی کالی مرچاں وہ مصنوعی بن رہی ہیں. انا للہ. چھلکے سب گول. ایک ساڈے مولویاں دی غذا سی سوجی, اس میں ملاوٹ. انا للہ. کوئی چیز نہیں بچی, چھلکے سب گول میں ملاوٹ. مرچیں نہیں ملتی, چائے کی پتی نہیں ملتی. جن لوگوں کو چائے اچھی پینے کا شوق ہے ان میں میں خود ایک آدمی موجود ہوں. کراچی سے منگوا کے دیکھی, کچھ نہیں ملا. ہر جگہ ایک بات, ہر جگہ ایک بات. ہر چیز میں ملاوٹ, دوائیوں میں ملاوٹ. ظلم دیکھو, جو جان بچانے والی ادویات ہیں ان میں ملاوٹ. 2 نمبر, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جتنے لوگ بیٹھے ہو, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. ایک آدمی ہے, اس کو اللہ نے 16 سال کے بعد اولاد دی ہے. ترسا ترسا کے اس نے مانگ مانگ کے دھکے 16 سال کے بعد اسے اللہ نے اولاد دی. تیری 2 نمبر دوا کھا کے اس کا بیٹا یا بیٹی مر گیا. ظالم آدمی, تجھے کتنا کچھ ملا, اس کی تو دنیا اجڑ گئی نا. کتنا ظلم ہے یہ. دیکھیں, اس کو آپ مایوسی سمجھ لیں. مایوسی میں تو نہیں سمجھتا, سمجھ بھی لیں. اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ ہمارے ملک میں نظام اسلام آ جائے گا, نظام مصطفیٰ آ جائے گا, اسلامی نظام آ جائے گا, تو میرا خیال ہے این خیال استو محال. بالکل بڑا مشکل, بڑا مشکل. یہ جتنے لوگ ہیں, یہ جو اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں, اس میں مختلف فقہ کے لوگ ہیں. تو بھائی آپ کون سی فقہ کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ کس فقہ کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ یہ تو ملغوبہ ہے. ہاں, دعا یہ کرو, ہم جمعے میں دعا کریں, ہر وقت دعا کرو کہ یا اللہ ہماری باغ ڈور ایسے لوگوں کے سپرد کرو جو پاکستان کے بھی خیر خواہ ہوں اور عوام کے بھی خیر خواہ ہوں. بھائی یہ ہو جائے تو بڑی بات ہے. ملک کے خیر خواہ ہوں, عوام کے خیر خواہ ہوں, عوام کو رگڑا نہ لگائیں, عوام کو مراد دیں, ان کی صحت کی مراد ہیں, ان کی تعلیم کی مراد ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے ملک میں تعلیم دی جاتی ہے کہ بیچی جاتی ہے؟ بولو. تعلیم بک رہی ہے. کیا کوئی متوسط درجے کا آدمی کسی پرائیویٹ سکول میں اپنے بچے کو تعلیم دلوا سکتا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ تعلیم کا معیار الگ ہے. ملک ترقی تب کرے گا
جب تمام تعلیمی اداروں میں نصاب ایک ہوگا، ایک نصاب، سرکاری بھی غیر سرکاری، سب بچوں کو ایک نصاب پڑھایا جائے گا۔ وزیر کا بچہ ہے وہی نصاب پڑھے، ریڑھی چلانے والے کا بچہ ہے وہی نصاب، اس تفریق کو ختم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، کسی ایسے بندے کو لائیں اللہ، ملک کا بھی خیر خواہ ہو اور عوام کا بھی کیا ہو، خیر خواہ ہو، عوام سے محبت کرنے والا ہو، عوام کا لحاظ کرنے والا ہو۔ ماں کہتی ہیں یہاں امیر المومنین دیکھ رہا ہے کہ تم کہتی ہو کہ امیر المومنین نے منع کیا پانی ڈالنے سے، تو بچی نے ایک جملہ کہا، بچی نے جواب میں کہا ماں امیر المومنین نہیں، اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز جب تک پیدا نہیں ہوگی نہ تو ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ کون دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ، اس کو کہتے ہیں تقوی، اسے کیا کہتے ہیں، تقوی، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ کچھ لوگ ڈنڈے سے سیدھے ہوتے ہیں، اصل سیدھے کرنے والی بات جو ہے وہ تقوی ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سنا، گھر آئے، اہلیہ کو جگائے اور اہلیہ کو جگا کے فرمایا بیٹا جوان ہو گیا تے میں رشتہ ویکھ کے آئی کہ کون، کہ وہ دودھ بیچنے والے، آدھی دنیا کے فرما روا کا بیٹا دودھ بیچنے والوں کے گھر میں بھی آیا جائے گا؟ فرمایا ہاں، میں نے جو اس بچی کا خوف خدا دیکھا ہے اور اس بچی کا تقوی دیکھا ہے تو میں نے یہ رشتہ وہی کرنا، رشتہ مانگا گیا، رشتہ ہو گیا۔ اسی کی نسل میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ آپ نیک اولاد کی تمنا کرتے ہیں کہ اولاد ہماری نیک ہو، لیکن نکاح میں جس بیوی کا آپ انتخاب کرتے ہیں اس وقت آپ نہیں سوچتے کہ جس عورت کے ساتھ میں نکاح کر رہا ہوں وہ بھی نیک ہو، وہ بھی باحیا ہو اور صالح ہو، تو یوں ہی نیک اولاد پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک جملہ کہتا ہوں، پہلے بھی شاید کہا ہو، مزہ آپ کو آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، بھائی بندیال بھی اچھا جملہ کہہ گئے۔ حسین تب پیدا ہوتا ہے جب گود فاطمہ کی ہوتی ہے، پھر بیٹا حسین ہوتا ہے، پھر بیٹا حسن ہوتا ہے، پھر بیٹا علی زینبی ہوتا ہے، جب گود زینب کی ہوتی ہے۔ گود اچھی ہو اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں، تو پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ شادی کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، معزز لوگ ہوں، ان کی عزت اچھی ہو، شہرت اچھی ہو۔ کیوں یہ اولاد کا پہلا حق؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، پہلی تربیت گاہ ہے۔ بچے نے جو کچھ غیر شعوری زندگی میں سیکھنا ہے تو وہ کس سے سیکھنا ہے؟ ماں سے سیکھنا ہے۔ تو عورت اچھی ہوگی، عورت نیک ہوگی، عورت متقی ہوگی، عورت صالح ہوگی، اور عورت پہ دین کے اثرات ہوں گے، تو اس کی گود میں جو پلنے والی اولاد ہوگی وہ اولاد بھی کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی، وہ اولاد بھی متقی ہوگی،
وہ اولاد بھی نیک ہوگی انشاءاللہ۔ میں آئندہ جمعہ 2-4 واقعات اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ جب عورتیں نیک ہوئیں، جب عورتیں صالح ہوئیں تو پھر انہوں نے کیسے انقلاب برپا کر دیا۔ دوائی کوئی اثر نہیں کرتی، جسم بے جان ہو جاتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا، جیسے کوئی چیز دباؤ ڈالتی ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو آپ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہاں تک پڑھا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے اللہ نے مجھے ایک خزانہ دیا اور یہ 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے، جن میں سب سے کم تر بیماری جو ہے وہ پریشانی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے کم تر بیماری پریشانی ہے، 69 بیماریاں اس تو وڈیاں وڈیاں نے۔ یہ وہ بندہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کسی شیطانی کام کو دیکھ لا حول ولا قوت، نہ، اس وقت پڑھنا ہے اعوذ باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ذرا سن لو، آپ کو پتہ چلے اس کا معنی کیا ہے۔ گناہوں سے پھرنے کی طاقت مجھ میں نہیں، ولا قوت نیکی کرنے کی قوت مجھ میں نہیں، گناہوں سے پھرنے کی طاقت مجھ میں نہیں، نیکی کرنے کی قوت مجھ میں نہیں، الا باللہ یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کا معنی ہے، یہ ہر وقت پڑھیں۔ دست بکار دل بیار، معنی بھی سناؤں، دست بکار دل بیار، ہاتھ کم والے پاسے تے دل یار والے پاسے، بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں لا حول ولا قوت۔ اب میں نے اپنی طرف سے آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتایا، میں کون ہوتا ہوں؟ میں نے وہ وظیفہ بتایا جو کائنات کے آقا نے بتایا تھا۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے انکار کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ نے النکاح من سنتی الگ کہا تھا، اور دوسرا جملے جس کا آپ نے ترجمہ کیا یہ اس کے ساتھ آپ نے نہیں کہا، یہ آپ نے کسی اور موقع پہ کہا تھا جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ ایک آدمی جو نکاح نہیں کر رہا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ سنت ہے، وہ کسی وجہ سے اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے۔ بالغ لڑکے اور لڑکی کا نکاح وقت پر نہ کرنے کا آج تماشا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، جب مناسب رشتہ، اچھا رشتہ بچے کا، بیٹی کا مل جائے جس پر آپ مطمئن ہو، آپ کا دل مطمئن ہو، تو پھر اس رشتہ کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ صدقے کا گوشت یا پیسہ صرف یتیموں کا حق ہے یا جو بہت غریب لوگ ہیں انہیں بھی دیا جا سکتا ہے؟ یہاں یتیموں کا کیا مسئلہ ہے؟ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آپ ان سب لوگوں کو صدقے کا مال یا جو چیز آپ صدقے میں دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیجیے۔ اگر والد محترم فوت ہو جائیں اور علیحدہ علیحدہ جائیداد اپنے بچوں کے نام کر جائیں، اس جائیداد پر ماں کا حصہ بنتا ہے یا صرف بیوی کا حق اپنے خامند کی جائیداد پر ہے؟ اگر آپ کے والد صاحب جو حصہ وہ تقسیم کر گئے ہیں، اگر انہوں نے اپنی اہلیہ کے نام کچھ نہیں لگایا تو اس جائیداد میں آپ کی والدہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، اللہ آپ کی زندگی کرے، اگر آپ کا انتقال ہو جائے گا تو جب وراثت تقسیم ہوگی تو جہاں آپ کے بچوں کو اس میں سے ملے گا، آپ کی والدہ کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ دیں جی اذان۔